بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ یا رب کریم تو معاف کرنے والا ہے, تجھے معاف کرنا پسند ہے, ہم سب کو معاف فرما. آج یہ دعا کثرت سے آپ سب جو ہے وہ ادا کیجیے گا, کیونکہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے ہماری تمام عبادات. آج کا جو انشاءاللہ موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم ہے, اور جیسے تو باقی موضوع بھی اہم ہوتے ہیں, لیکن یہ آج کل کے ہمارے کانٹیکس میں یہ بالخصوص بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اور یہ موضوع ہے لہو الحدیث کا. لہو الحدیث کا مطلب ہے یعنی سادہ الفاظ میں وہ چیزیں جو آپ کو فضولیات میں آتی ہیں, وہ چیزیں جو فالس سپیچ میں آتی ہیں, آئیڈل ٹاک میں آتی ہیں, ایسی بات, ایسا ذکر جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دے. اس تمام چیزوں کو لہو الحدیث کہا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کے دل کو اللہ کی راہ پر لانے کے لیے جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی لہو الحدیث ہے, کہ فضول کی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں جو انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں کسی ڈینجر ایریا میں نہیں ہوں, میں تو بس گپے ہی مار رہا ہوں, میں تو صرف اپنے آپ کو انٹرٹین ہی کر رہا ہوں, لیکن وہ کرتے کرتے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ حرام کے زمرے میں چیز چلی جاتی ہے, یا پھر بالکل ہی اس کے دل کو سیل کر کے رکھ دیتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون, گونگے بہرے اندھے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پر خول چڑھ جاتے ہیں. یعنی ایک انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے کہ اس کے دل کو پھر مہر لگ جاتی ہے. تو یہ جو لہو الحدیث ہے اس کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم, کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے. اچھا, اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو قرآن مجید کے سب سے پہلے اور یعنی سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں, وہ اور عبداللہ بن مسعود, یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے پاس جائے. ان دونوں کی رائے اور دیگر صحابہ کی رائے یہی تھی کہ یہاں پہ لہو الحدیث سے مراد بالخصوص میوزک ہے یا میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے تھے اس زمانے میں بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے. یہ ویسے کانسیپٹ بہت پرانا ہے. اینشنٹ روم کے اندر یہ ایک کہا جاتا تھا کہ جی بریڈ اینڈ سرکس, اگر لوگوں کو آپ روٹی دے دو اور ان کو تماشا دکھاتے رہو تو یہ اصل جو سوال ہیں وہ کبھی بھی نہیں پوچھیں گے. یعنی حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کانٹینٹ کریٹ کرتی تھیں, ایسی چیزیں پرووائڈ کرتی تھی کہ ان کو ان شغلوں میں لگا دو تو پھر یہ کبھی بھی ہماری طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوگی, اور یہ جو اصل مسئلے ہیں ان کی طرف کبھی دھیان نہیں دیں گے. مثال کے طور پہ اینشنٹ روم میں جو بھی معاملات وہ ٹاپ لیول پہ اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے, ان کے اوپر ٹیکسز لگا کے, ان کے اوپر ظلم کر کے, ان کا مال اسباب چھین کے, سب کچھ غصب کر کے, لیکن ان دا مین ٹائم کیا ہوتا ہے, لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو تو ان کے پیٹ بھرے رہیں گے, اور ان کو تماشے دکھاؤ. تماشے کیا دکھاؤ, بڑے بڑے کولوسیمز ہوتے تھے, بڑے بڑے اسٹیڈیمز ہوتے تھے, ان کے اندر گلیڈیٹوریل کامبیٹس ہوتے تھے. تو گلیڈیٹرز آتے تھے, واریئرز, ان کی آپس میں لڑائی کراتے تھے, اور عام طور پہ یہ فائٹ ٹو دا ڈیتھ ہوتا تھا. تو اگر تو جب وہ ایک سولجر جو ہے وہ دوسرے کو پن کر لیتا تھا نیچے, تو اس کے بعد جو ایمپرر ہے وہ یا تو یہ اشارہ کرتا تھا کہ اس کو زندہ رہنے دو, یا وہ تھمز ڈاؤن کا اشارہ کرتا تھا کہ اس کو قتل کر دو. اور جب وہ قتل کرتا تھا تو ساری عوام جو ہے وہ خوشی سے چلا اٹھتی تھی. اسی طرح سے اس زمانے کے جو کرسچنز تھے, عورتیں, بچے, بوڑھے, ان کو پکڑ کے شیروں کے سامنے اور بھیڑیوں کے سامنے اور چیتوں کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا. اور وہ ایسے جانور ہوتے تھے جو ہفتے 10 دن سے بھوکے ہوتے تھے, اور ان کو ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے تاکہ یہ زیادہ اگریسو ہو جائے. اور پھر ان جانوروں کو ان کے اوپر انسانوں پہ چھوڑ دیا جاتا تھا, اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ ان کو لائیو انٹرٹینمنٹ دکھاتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آج ایک تہلکہ خیز منظر ہوگا کہ شیر آپ کے سامنے ایک انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. اور یہ مناظر لوگ دیکھتے تھے اور اس کو انجوائے کرتے تھے. تو یہ اس زمانے کا بریڈ اینڈ سرکس تھا. لوگوں کو اتنی سینسیشنل چیزیں دکھاؤ کہ جب وہ گھر جائیں گے تو وہ کیا بات کریں گے, یار آج دیکھا تھا کس طرح سے وہ شیر نے عورت کو چیر دیا تھا, اور دیکھا تھا پھر بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا, اوئے ہوئے ہوئے. اب وہ رات کو نا یہی سوچتے سوچتے سو جائیں گے, صبح اٹھیں گے اگلے دن آفس میں بھی یہی بات ہوگی, یار ویسے کل کا شو بڑا فٹ تھا. اب ذرا آ جائیں 2025 میں. آج تو گلیڈیٹوریل کامبیٹس نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس MMA بھی ہے, ہمارے پاس فٹ بال بھی ہے, ہمارے پاس کرکٹ بھی ہے, ہمارے پاس فیفا ورلڈ کپ بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی اور کیا کچھ ہوتا ہے. اور یہی تماشوں میں لگایا ہوتا ہے, اور ہم صبح آ کے آفس میں بھی یہی باتیں کرتے ہیں.
یعنی کہ ایسی چیزیں جس میں انسان آبسیس کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیں, ابھی چیمپئنز ٹرافی ہوئی, وہ تو اور بات ہے کہ پاکستان پہلے ہی آؤٹ ہو گیا تو لوگوں کا دھیان ہی, میرا نہیں خیال کسی کو پتہ بھی ہوگا کہ چیمپئنز ٹرافی جیتا کون تھا. یعنی لوگوں نے پاکستان کا انڈیا کے میچ کے بعد دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا. وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا خاص ہمارے اوپر کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اللہ کی طرف آئے, ورنہ ابھی تک بیٹھے رمضان میں بھی یہی چل رہا ہوتا. تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو بھی یہ معاملات ہوتے ہیں, ہمارے ملک کے حالات جیسے بھی چل رہے ہیں, جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں, چاہے لوگ کہتے ہیں جی بجلی کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, یہ مسئلہ, حکومتی سیکورٹی سچویشن, ادھر یہاں مسئلے, ادھر وہ مسئلے, ہم لوگ جب KPK دیکھتے ہیں, بلوچستان دیکھتے ہیں, جو انریسٹ اور وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود لوگوں کا ٹاپک کیا ہوگا, یار فلاں کی بیٹنگ دیکھی تھی آپ نے, فلاں کی بولنگ چیک کی تھی آپ نے. یعنی اور اسی طرح سے کوئی کانسرٹ کہیں پہ ہو رہا ہوگا, کہیں پہ کوئی ناچ گانا ہو رہا ہوگا, کوئی فیسٹیول ہو رہا ہوگا, سب کی توجہ یہ ہوتی ہے وہ فیسٹیول میں بڑا مزیدار کام ہوا تھا, وہ جو کانسرٹ ہوا تھا بڑا اچھا ہوا تھا. تو کیا یہ لہو الحدیث نہیں ہے؟ یعنی ایک انسان اصل میں مقصد کیا تھا کہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں, وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد بھلا دے. دیکھیں میں نے بھی کچھ ہی دن پہلے آپ سے ذکر کیا تھا, اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا یہ تو اچھی چیز ہے. یعنی اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں انگیج کرنا, آپ خود سے سپورٹس کھیلتے ہیں, آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں, آپ خود کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ خود جو ہے وہ جم جاتے ہیں, آپ خود جو ہے سائیکلنگ کرتے ہیں, آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو قوی مومن ویسے پسند ہے. لیکن مجھے یاد ہے ہماری فیملی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جس نے زندگی میں کبھی بیٹ نہیں اٹھایا ہوتا, لیکن کرکٹ کے اوپر تبصرہ کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے. یار اگر یہ اس کو اس طرح سے پلے کرتا نا تو اس نے یہ شاٹ جو ہے نا یہ جانی تھی سلپ کے اندر اور چوکا ہونا تھا. تم نے کبھی بیٹ نہیں اٹھایا آج تک, اور تبصرے کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسے انہی کو آپ لگا دیں, چیئرمین لگا دیں PCB کا, تو شاید پتہ نہیں ٹیم اٹھ جائے شاید. تو a lot of people یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں, یعنی اس طرح کے کام کرتے ہیں, ان چیزوں میں obsess کرتے ہیں, حالانکہ اپنا کھیلنے کا یا اس کے اندر انوالو ہونے کا یا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کا کوئی ان کا معاملہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لہو الحدیث سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن 5 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے, اس سے پہلے آپ کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیا سوال ہوگا؟ زندگی کہاں گزاری تم نے, ذرا اس کا ذرا سمری بتا دیں, زندگی کدھر گزاری ہے, کیا کس طرح کے کام کرتے ہو پوری زندگی میں. نمبر 2, جوانی کہاں گزاری ہے. یعنی پہلے 2 سوال کا تعلق آپ کے وقت کے ساتھ ہے. پھر رزق کہاں سے کمایا, رزق کہاں خرچ کیا, اور جو علم تم تک پہنچا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. یہ 5 سوال ہیں, جب تک اس کے جواب نہیں دیں گے تو آپ آگے نہیں جا سکتے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ صحت اور فری ٹائم. یعنی ایک انسان کے پاس وقت ہو اور ایک انسان کے پاس صحت ہو, ان 2 چیزوں میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, کیونکہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تب اللہ کے لیے لگاتے نہیں ہیں, جب چیزیں نکل جاتی ہیں پھر کہتے ہیں چلو اب میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہوں. جب وقت بھی نکل چکا ہوتا ہے ہاتھ سے, انسان بالکل ایک ٹانگ قبر میں ہوتی ہے ایک باہر ہوتی ہے, تب اس کو شاید اللہ یاد آتا ہے, یا جب بالکل اس کی صحت جواب دے جاتی ہے, بستر پہ پہنچ جاتا ہے, پھر بستر میں اب لیٹ کے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا سوائے یہ کہ اللہ کا ذکر ہی کر لو چلو اب. تو جس ٹائم پہ آپ کے پاس ٹائم بھی تھا, ایفرٹ بھی تھا, انرجی بھی تھی, اس ٹائم پہ آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا. اور یہی وہ سوال ہے جو کہ قیامت کے دن کیا جا رہا ہے کہ زندگی کہاں گزاری, اور خاص طور پر جوانی جو ہے وہ کہاں گزاری. اسی وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ اس وقت کی قسم جو تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, تمام انسان خسارے میں, تمام انسان خسارے میں. یعنی کہ تمام خسارے میں صرف یہ 4 جو کام کرے گا بندہ یہی پاس ہوگا, ادروائز کمپارٹ آ رہی ہے ہماری. جو ایمان بھی لائے گا, اعمال صالحہ بھی کرے گا, حق کی طرف دعوت بھی دے گا اور صبر کی تلقین بھی کرے گا, یہ 4 پرچے کلیئر کریں گے تو پاس ہوں گے, ادروائز انسان خسارے میں. تو ہماری اب آج کل کی اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹائم ویسٹنگ ایک بڑی عام سی چیز بن چکی ہے, تھینکس ٹو سوشل میڈیا, تھینکس ٹو ڈیوائسز. یعنی آپ خود سوچیں آج جتنا زیادہ ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہیں اپنی ڈیوائسز پہ, صرف آج سے 15 سال پہلے چلے جائیں, 20 سال پہلے چلے جائیں, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جس زمانے میں وہ صرف ایک فون ہوتا تھا, ایون جو موبائل فون بھی تھا وہ جو بٹنز والا جس کو ڈم فون کہتے ہیں آج کل, کیونکہ ایک اسمارٹ فون ہے اور ایک ڈم فون ہے. اسمارٹ فون جو ہے جب سے آیا لوگ ڈم ہو گئے, اور جب وہ ڈم فون ہوتا تھا ہم اسمارٹ ہوتے تھے, کیونکہ ہم صرف وہی, ایک زمانے میں جب فون نیا آیا تھا نا تو ان کمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں کالیں پڑتی تھیں آپ کو. یعنی اگر آپ کو فون آ رہی ہے نا تو اس پہ بھی پیسے آپ کے کٹیں گے, اس کے بھی کٹیں گے لیکن آپ کے بھی کٹیں گے. تو لوگ نا بڑے احتیاط سے فون کرتے تھے کہ بھائی فون آ رہا ہے دن میں, اور بیل ہم آن رکھتے تھے. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے لاسٹ ٹائم اپنے فون کی بیل آن کب کی ہے, یقین جانیے مجھے نہیں یاد. میرا فون وائبریٹ پہ ہی ہوتا ہے یا سائلنٹ پہ ہوتا ہے. اس زمانے میں نا ہم لوگ شو مارتے تھے بیل آن کر کے,
کہ جی بندہ بیٹھا ہوا نا 4 لوگوں میں, اب صرف آپ کے پاس موبائل فون ہے یا 2 بندوں کے پاس اور ہوگا, آپ کی جیب میں جب فون بچتا تھا نا بڑا کول لگتا تھا. بندہ فون لگاتا ہے, اچھا ایک سیکنڈ جی میں بہت مصروف آدمی ہوں, فون آیا کسی کا, جی پتا کہ گھر سے ہی فون ہوتا تھا, ڈانٹ پڑی ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ اس زمانے میں نا یہ چیز ہوتی تھی کیونکہ ہم لوگ فون کو اتنا ہی استعمال کرتے تھے جتنی ضرورت ہے. اب ہم لوگ ہاتھوں میں نا پتہ نہیں کوئی خارش شروع ہو جاتی ہے اگر تھوڑی دیر کے بعد ہم فون چیک نہ کریں تو. کانسٹنٹلی ہماری نظر بھی فون کی طرف ہوتی ہے کہ جی اب یہاں پہ کوئی میسج آئے, کوئی چیز آئی, اور یقین کریں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہوتی. کسی نے کوئی واٹس ایپ پہ کوئی لطیفہ شیئر کیا ہوگا, کسی کی کوئی انسٹاگرام کی اپڈیٹ آئی ہوگی, کوئی فلان جگہ پہ ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنی تصویر کھینچ کے ڈال دی ہے. یعنی اٹس یوز لیس انفارمیشن. ہمارے پاس اس وقت انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں اور ہمارا دماغ جو ہے نا اٹ از کلٹرڈ ود انفارمیشن. آپ کو ایک دن میں پتہ ہے کہ آپ کا فلاں دوست آج گلوریا جینز گیا ہوا تھا, فلاں نے آج صبح ناشتہ فلاں جگہ پہ کیا ہے, فلاں کی سحری آج ادھر ہوئی ہے, فلاں کی افطاری یہاں ہوئی ہے, فلاں کی جو ہے وہ شادی ہو گئی ہے, فلاں کا بچہ ہوا ہے, فلاں کا یہ ہوا ہے. یعنی یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے یوز لیس ہے, اور لیکن آپ کے دماغ میں کلٹرڈ ہوئی ہوئی ہے. کیوں کلٹر ہوئی ہوئی ہے؟ کیونکہ بس ہم جاتے ہیں اور مجبوراً چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ہم لوگوں کی لائفز کے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ کے ایمان کی نشانی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ یو لرن ٹو مائنڈ یور اون بزنس. آپ لوگوں کے بزنس کے اندر انوالو نہیں کرتے اپنے آپ, جو اپنے کام سے کام رکھو, دوسروں کے معاملات میں کیوں گزرو جا کے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں حدیث میں کیا آتا ہے, جو یعنی اس کو ہم ورچوئل اسپیس میں بھی جو ہے نا لے کے جا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اسٹاکنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. لوگوں کی پروفائلوں میں جا کے نا دیکھتے ہیں, اچھا اس نے کیا اپلوڈ کیا ہے, اس کی اسٹوری کیا ہے, اس کا کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے نا, مطلب کسی کا گھر ہے, اس کے گھر میں جھانک رہا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ, اس کی بیوی کیا کر رہی ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, اور وہ بندہ تیش میں آ کے پتھر اٹھاتا ہے اور زور سے اس بندے کی طرف مارتا ہے اور اس بندے کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے, تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اس کو, کیونکہ غلطی کس کی ہے؟ جو اندر تاڑ رہا تھا. تم کیوں اندر جھانک رہے تھے؟ تمہارا کیا کام بنتا ہے؟ تم جاؤ سڑک پہ سے گزرو, تم یہاں کیوں دیکھ رہے ہو گھر کے اندر؟ تو اگر وہ پتھر اٹھا کے بھی مارتا ہے, اس کی آنکھ نکل جاتی ہے, تو اس پہ بھی کوئی سزا نہیں ہے اس کے لیے. اب اندازہ لگائیں آج سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, کیا ہم لوگوں کی پروفائلوں میں جھانک نہیں رہے ہوتے, گھس کے جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کہیں گے نہیں ایکچولی اس نے اوپن ٹو پبلک کیا ہوا نا, اس لیے اس نے اوپن ٹو پبلک بھی کیا. آپ تو انسان ہو نا, آپ نہ جاؤ ادھر, آپ تو اپنے کام سے کام رکھو. آپ کو اس کی لائف کے بارے میں پتہ کر کے کیا فائدہ ملے گا, سوائے اس کے کہ میری زندگی میں کچھ چسکا آ جائے, مجھے پتہ لگ جائے اچھا اس کے بعد یہ ہوگا. گوسپ, جسٹ گوسپ. اور یہی لہو الحدیث ہے, فضول کی باتیں جس کا نہ کوئی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ آپ کی زندگی سے کوئی تعلق ہے. بجائے بندہ وہ چیزیں کرتا جو ہم نے پچھلے 2 دنوں میں کی ہیں, حب الدنیا کراہیت الموت, یعنی دنیا کی حقیقت کے بارے میں غور کرو, موت کے بارے میں تمہیں جو ہے نا فکر ہو کہ میں نے کیا تیاری کی ہے, اس کے بجائے یہ کہ ہم ان چیزوں میں ٹائم ویسٹ کریں جو کہ بالکل بھی ہمارے نہ تو دنیا میں کسی فائدے کی چیز ہے, نہ آخرت کے فائدے کی ہے. دنیا کے فائدے کی بھی ہوتی نا تو میں کہتا چلو یار کر لو آپ تھوڑا سا, دنیا کا فائدہ مل جائے گا, لیکن وہ فائدہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا کلچر ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اوپن کر دی گئی ہیں. پھر آپ دیکھیں کتنی بڑی انڈسٹری آپ کی ڈرامہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے. اکثر ڈرامہ انڈسٹری کی جو آڈینس ہے وہ خواتین ہیں. خواتین کو انہوں نے لگایا ہوا ہے ڈراموں پہ, مردوں کو انہوں نے لگایا ہوا ہے تبصرہ پروگرامز پہ. یعنی آپ ٹی وی پروگرام دیکھیں, اس ٹی وی پروگرام نیوز پروگرامز بیسکلی نیوز پروگرام دیکھیں, اس میں تبصرہ ہوگا آج کے حالات پر, اور پھر اس حالات پر تبصرے کے اوپر بھی تبصرہ ہوگا. 4-5 لوگ بیٹھ کے کسی کے تبصرے پہ بھی تبصرہ کریں گے, یار انہوں نے تبصرہ ٹھیک نہیں کیا تھا, ہاں صحیح ہے. پھر وہ تبصرہ کریں گے ان کے تبصرے پہ کوئی اور تبصرہ کر رہا ہوگا. تو ہمیں کہا گیا تھا ہم ایک قوم ہے جو کیا بنیں گے, نور علی نور. ہم لوگ ہو گئے تبصرہ علی تبصرہ. ہمیں کہا تھا نور کے اوپر نور والے لوگ ہونے چاہیے تھے, ہمارا تو کام ہی الٹا ہو گیا. تو کیا یہ بھی ٹائم ویسٹنگ چیزیں ہیں. پھر اسی طرح سے ویڈیو گیم انڈسٹری کتنی بڑی انڈسٹری ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مووی انڈسٹری, ہالی ووڈ, لالی ووڈ, اس کے علاوہ اللہ معاف کرے پورنوگرافک انڈسٹری, اور اوپر سے میوزک انڈسٹری, یعنی ساری چیزیں, اور اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, یہ ساری انڈسٹریز ملا کے یہ سب کلیکٹیولی لہو الحدیث کے زمرے میں آتی ہیں. بالخصوص میوزک, اس لیے کیونکہ اس کے بارے میں تو ہمارے صحابہ کے ڈائریکٹ اقوال موجود ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو 100% لوگوں کو اس سے دور کرتی ہیں. اور اس میں بہت ساری اب تو سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل اسٹڈیز بھی آ چکی ہیں کہ میوزک کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی پہ کیا ہوتا ہے. چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتاؤں, اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ سکون سے گاڑی چلا رہے ہیں, تھوڑی سی فاسٹ پیس میوزک لگا دیں, آپ کا ایکسیلیٹر خود بخود دب جائے گا. ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تھوڑی سی آپ کہیں مجھے نہیں سمجھا رہا گاڑی کیوں تیز چل رہی ہے, تیز کیونکہ دا میوزک از اسٹیمولیٹنگ یو. میوزک آپ کو اسٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اسی آپ کا ایکسیلریٹر پہ پاؤں زیادہ دبے گا اس کے اوپر. اور یہ بھی بہت ساری اسٹڈیز ہیں, جب آپ کے جو بھی موڈ آپ کا ہے اس کو ہائٹن کر دیتی ہے. اگر آپ سیڈ ہو, آپ سیڈ چیزیں سننا شروع کریں, آپ مزید ڈپریشن میں چلے جائیں گے. آپ خوش ہو, وہ آپ کو اسٹیٹک کر دے گی, آپ کو ایک ایگزیجریٹڈ ہائپربلائزڈ فارم آف ہیپینس پہ لے جائے گی, جہاں پہ آپ آپے سے باہر ہو رہے ہوگے, اور آپ ریش ڈرائیونگ شروع کر دیں گے, اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, ظاہری بات ہے.
تو یہ اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے پاس کئی احادیث موجود ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرتے اور آپ کے کانوں میں موسیقی کی آواز پڑتی, آپ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور تب تک کان سے انگلیاں باہر نہ نکالتے جب تک آپ کو کوئی بتا نہ دیتا کہ اب آواز آنا بند ہو چکی ہے. اور اسی طرح سے آپ کی وہ حدیث جہاں پہ آپ نے صحیح بخاری کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اپنے لیے کچھ چیزوں کو حلال کر دیں گے, یعنی جو حلال نہیں ہے. کیا چیزیں حلال کریں گے؟ لوگ زنا کرنے کو حلال کر دیں گے, مرد ریشم پہننے کو, سونا پہننے کو حلال کر دیں گے, اور شراب جو ہے اس کو حلال کر دیا جائے گا, مختلف ناموں سے بیچی جائے گی, باٹل کی جائے گی, پیکج کی جائے گی. اور اسی طرح سے موسیقی کے جو آلات ہیں ان کو لوگ حلال کر دیں گے اور اس کو استعمال کریں گے. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو کہ آخری زمانے میں لوگ ان کو حلال سمجھیں گے اپنے لیے. اسی طرح سے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, اکثر ان کی چیزیں میں کوٹ کرتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک امام احمد کا اوپینین ہے تو ان کے بیٹے جو عبداللہ ہیں, انہوں نے جب اپنے والد سے موسیقی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو موسیقی ہے یہ دل کے اندر نفاق کو جنم دیتی ہے, دل کے اندر منافقت کو پیدا کرتی ہے. اور پھر یہ کہا کہ یہ ان کا کام ہے جو فاسق لوگ ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پر امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ قرآن کی محبت اور موسیقی کی محبت ایک دل میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, ایک رہے گی ایک باہر ہو جائے گی. اگر آپ کہنا نہیں ابھی میں دونوں سے محبت کرتا ہوں, کچھ عرصے کے بعد دیکھیے گا کہاں پہنچتے ہیں آپ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین سے ہٹانے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے. اور پھر امام ابن القیم یہ بھی فرماتے ہیں کہ زنا کو فروغ دینے والی چیزوں میں سے بھی ایک جو ہے نا موسیقی ہے, کہ جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے وہاں پہ انوائرمنٹ آپ دیکھیں کس طرح کا انوائرمنٹ بن جاتا ہے. اسی طرح سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ زیادہ بولنے کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے کہ انسان کو کم گو ہونا چاہیے, اور اگر زیادہ بولنا ہی ہے تو وہ اللہ کے بارے میں ذکر زیادہ کرے, یعنی اللہ کی بات زیادہ کرے. اور عام طور پہ خواہ کی باتیں, کیونکہ جب آپ خواہ بولنا شروع کریں گے اور آپ یو ول فیل کمپیلڈ کہ مجھے کچھ بولنا چاہیے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی کی چغلی بھی کر دیں گے, کسی کی غیبت بھی کر دیں گے, کوئی اور ایسی بات کر دیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یعنی جو شخص بھی اللہ میں اور روز قیامت پر ایمان لاتا ہے وہ سیدھی بات کرے ورنہ اپنا منہ بند رکھے. اسپیک واٹ از گڈ, اسپیک واٹ از ٹرو, اور جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ. یعنی اگر کوئی کام کی بات نہیں کرنی تو چپ کر جاؤ, زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کہ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈر آپ کو کس چیز کا ہے میرے اندر, یعنی کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کا آپ کو ڈر ہے انسان کے کردار اخلاق پہ, آپ نے اپنی زبان کو پکڑا یہ چیز. اور کل ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ جو سب سے میکسیمم نمبر آف پیپل جو ہیل فائر میں جا رہے ہیں وہ زبان کے گناہ اور پرائیویٹ پارٹ سے شہوت کے گناہ ان کی وجہ سے جا رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری جو زبان کا استعمال ہے وہ کس چیز پر ہونا چاہیے اور کس طرح کے کاموں میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات ہمیں ملتی ہے کس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ کیا ان کا معاملہ ہوتا تھا, کس طرح وہ بات کرتے تھے, کتنی وہ بات کرتے تھے. اور ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس میں. یعنی آپ جب اپنا منہ کھولنے لگیں تو یہ سوچیں کیا یہ جو میں بات کر رہا ہوں کیا یہ کوئی ضروری بات ہے, کیا یہ بات سچی بات ہے, کیا یہ بات کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہی, کیا یہ بات کسی کو غیبت میں تو نہیں آ رہی. یعنی کئی چیزوں کے بارے میں سوچیں کیا از دس دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے بات آپ کی ٹھیک ہوتی ہے, ٹائمنگ بڑی آف ہوتی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہوتی ہے, طریقہ غلط ہوتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو جی بات بالکل ٹھیک تھی بندے کی, لیکن یار جس طریقے سے اس نے کہا ہے نا وہ مجھے پسند نہیں آیا. تو یہ 4-5 چیزیں جن کا خیال کرنا بہت ضروری ہے, اسی کو حکمت کہتے ہیں. واٹ ٹو سے, وین ٹو سے, ہاؤ ٹو سے, ویئر ٹو سے, یعنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک بات کو کہنے کا طریقہ, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی لیکن جس طریقے سے آپ نے بات کنوے کی ہے اگلے بندے کی دل آزاری کر دی آپ نے. تو یہ ساری چیزیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح سے امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا جو ہے یہ موت سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے, کیونکہ موت تو صرف آپ کو زندگی سے جدا کرتی ہے, وقت کو ضائع کرنا آپ کو آپ کے رب سے جدا کر دیتا ہے. سو اس کے معاملے میں اب اس کا جو پولر اپوزٹ ہے, یعنی وقت کو ضائع کرنا فالس اسپیچ ہے, آئیڈل ٹاک ہے, اس کا پولر اپوزٹ کیا ہے؟ ذکر اللہ. یعنی ایک چیز ہے جو اللہ سے دور کر رہی ہے, ایک ہے اللہ کی یاد. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, لیکن ہمیں وہ تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. ہر چیز, پہاڑ, چرند پرند, حیوانات, درخت, یہ سب اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. بادل گرجتے ہیں, بجلی کڑکتی ہے, یہ سب اللہ کی تسبیحات ہیں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, سوائے انسان اور جن, اگر وہ چاہے تو اپنا ٹائم انہی فضول چیزوں کے اندر ضائع کرنا شروع کر دے. اور پھر جب وہ فوت ہوگا تو اللہ کو کس طرح سے مطلب اللہ کا سامنا کرے گا کہ مجھے یہ ٹائم ملا تھا, میں نے اس ٹائم کو کیسے استعمال کیا, میں نے اس ٹائم میں کیا کیا. حدیث میں آتا ہے دنیا کی ہر چیز کرسڈ ہے, دنیا کی ہر چیز ملعون ہے, ہر چیز پر لعنت ہوئی ہوئی ہے, سوائے ایک عالم دین کے
یعنی ذکر اللہ کے، عالم دین کے جو دین کی تعلیم دیتا ہے، طالب علم جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، اور جو چیزیں بھی اسی چیز کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی اسی پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں بس وہی خیر والی ہیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا متاع، دنیا کیا ہے؟ بس متاع ہے، جو ہم لوگوں نے پہلے بھی کور کیا تھا 2 دن پہلے. متاع سامان ہے، اور بہترین سامان اس میں کیا ہے؟ ایک نیک عورت. یعنی انسان کو اگر ایک نیک عورت نصیب ہو جاتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے تو یہ سب سے بہتر کوئی تحفہ ہے اس دنیا کا، ورنہ کوئی خیر نہیں اس دنیا میں. یعنی 2 حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک میں جہاں کہا جا رہا ہے کوئی خیر نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور عالم دین کے، اور جو طالب علم ہوتا ہے جو دین کا علم سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے منسلک جو چیزیں ہیں. ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے وہ عورت جو دیندار قسم کی عورت ہو، صالح ہو، نیک ہو، بس یہ کوئی خیر کی چیز اس دنیا میں ہے، ورنہ تو سارا کا سارا دھوکے کا سامان ہی ہے. اب خود اندازہ لگا لیں کہ اب میرا ٹائم کہاں گزرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارا وقت ہی بس بندہ تسبیح جو ہے نا پکڑ کے بیٹھا رہے. آپ نے ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہوتی ہیں، آپ نے فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، آپ نے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، آپ نے واش روم بھی جانا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک لہو کام کے اندر بہت زیادہ وقت گزار رہے ہیں، جو کہ آج کل ہمارا مسئلہ ہے، ذرا اپنے اسکرین ٹائمز کو جا کے چیک کریں کتنا اسکرین ٹائم آپ کا لگ رہا ہے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی میرا ٹائم زیادہ کس طرف لگ رہا ہے. کیا واقعی میں بھی میں بریڈ اینڈ سرکس والے دھوکے میں آ چکا ہوں یا کیا میں اس سے دور ہوں؟ دیکھیں جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں نا، ایپس ڈیولپمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس قسم کے الگورتھمس ہم نے کریٹ کرنے ہیں تاکہ آپ اور آپ کے بچے زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں یہاں پہ. ہمارے زمانے میں ویڈیو گیمز بھی نا بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی تھی، بگننگ تھا اور اینڈ تھا. گیم ختم ہوتی تھی، کیمپین موڈ ہوتا تھا، گیم اوور لکھا تھا اینڈ دیٹس اٹ. اب گیم آپ کے لیے فارغ ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں، اس کو جا کے واپس کراؤ، دوسری گیم لے آؤ. سمپل سی بات ہے، گیم ختم ہو گئی. میگزین پڑھتے تھے، میگزین ختم ہو گئی. کتاب پڑھتے تھے، کتاب ختم ہو گئی. اب آپ کے پاس آ گئی ہے انفینٹ اسکرولنگ، جس کو ہم زومبی اسکرولنگ کہتے ہیں. آپ فیس بک پہ جائیں، اسکرولنگ شروع کریں، قیامت آ جائے گی، اسکرولنگ ختم نہیں ہوگی. انسٹاگرام کی ریلز دیکھنا شروع کریں، قیامت آ جائے گی، ریلیں ختم نہیں ہوں گی. یوٹیوب شارٹس میں جائیں، اسکرولنگ شروع کریں، قیامت آ جائے گی، شارٹس ختم نہیں ہوں گے. یہ چاہتے ہیں آپ، دیکھیں ان کے فائدے میں آپ میکسیمم ٹائم ایپس پہ گزاریں. ان کی بلا سے آپ 8 گھنٹے بیٹھے رہیں، آپ کی بھوک چلی جائے، آپ کی اللہ معاف کرے موت آ جائے، ان کو کوئی فکر نہیں اس کے اوپر. اور ایسی چیزیں ہیں. ابھی گیمز بھی انفینٹ ہیں، یہ پب جی، فورٹ نائٹ وغیرہ، ان کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. آپ قیامت تک کھیلتے رہیں، نئے نئے کیمپینز، نئے نئے مشنز، نئے فرینڈز آ رہے ہیں، وہ کرتے رہیں قیامت تک. ایک بچہ، اور یہ ایک مثال نہیں ہے، ملٹیپل مثالیں ہیں. ایک بچہ، اس کی مثال آئی 18 گھنٹے ویڈیو گیم کھیل کے مر گیا بیکاز آف لیک آف موومنٹ. ہل نہیں رہا تھا نا، بس بٹن دبایا جا رہا ہے، مر گیا 18 گھنٹے. اس طرح کی درجنوں مثالیں. تو یہ ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے، آپ کا کریئر تباہ ہو رہا ہے، کوئی اور آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو غرض یہ ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ ایپ پہ گزاریں تاکہ ہم آپ کو زیادہ ایڈز پش کریں، ہم آپ کو بائی کرنے کے لیے آپشنز دیں. چاہے ان گیم چیزیں، آپ اسکن خرید لو، فلاں خرید لو، یہ خرید لو، آپ سے پیمنٹ نکلواتے رہیں یا آپ کو ایڈ دکھا کے بھی ریونیو جنریٹ کرتے رہیں. کتنی گیمز ہوتی ہیں وہ فری ہوتی ہیں لیکن ہر 2 منٹ کے بعد ایڈ دکھاتے ہیں آپ کو، ہر 2 منٹ کے بعد ایڈ. وہ اس سے کماتے ہیں، اس سے سیدھی بات ہے، وہ اسے ارن کرتے ہیں. آپ مطلب ان کا بس چلے، وہ آپ کو وہاں پہ سارا دن بٹھائے رکھیں، ان کے تو پیسے بن رہے ہیں. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور ہیلتھ. تو اس لیے میں نے کہا نا، آج کل کے زمانے کے اندر یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ انسان اپنے آپ کو فالس ایول اسپیچ سے دور رکھ کے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے ساتھ جوڑ کے رکھے. اٹس بیکم ویری ڈیفیکلٹ. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے زمین و آسمان کے اندر. اب انسان اور جن ہے جو ڈیلیبریٹلی اپنا ٹائم کسی اور چیز میں ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفطار میں، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم. اے انسان یہ بتا کہ تجھے کس چیز نے تجھے رب کریم سے غافل کیا ہوا ہے. ما غرک بربک الکریم. اے انسان بتا تو صحیح، اللہ بڑے پیار سے پوچھ رہے ہیں. اے انسان یہ تو بتا تجھے کس تیرے رب کریم سے، تیرے اوپر کرم کرنے والا رب، تجھ سے پیار کرنے والا رب، تجھ سے محبت کرنے والا رب، یہ تو بتا، ہمیں بھی تو پتہ چلے وہ کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے جدا کر رہی ہے. بتانا کوئی بہت خاص چیز ہے. لیٹ سی اٹ. دکھاؤ وہ کیا چیز ہے، لے کے آؤ ذرا اللہ کے سامنے وہ کیا چیز تھی جس کو تو ترجیح دے رہا تھا اپنے رب کے اوپر. اب میں خود اندازہ لگاؤں، وہ رب جس نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے جو آج میرے پاس ہے، اس کو چھوڑ کے میں کن چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو پھر سوال اللہ کا بالکل ویلڈ سوال ہے. اور یہ سوال جو اس طرح کے آتے ہیں نا، ان کو ریٹوریکل کوسچنس کہتے ہیں. یہ سوال وہ ہوتے ہیں جس کا جواب انسان اپنے دل میں خود تلاش کرے کہ واقعی میں سوچوں کہ مجھے کیا چیز میرے رب سے جدا کر رہی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ڈیوائس ہے، کسی بندے کی محبت ہے، کوئی اور کام، کوئی اور شغل بیلا ہے جس میں اپنے آپ کو ہمیشہ پاتا ہوں اور اللہ کی طرف نہیں جا سکتا. وہ کیا چیز ہے جو مجھے میرے رب سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے؟ ذرا پتہ تو چلے. کوئی بہت ہی اسپیشل چیز ہے، کوئی سرخاب کے پر اس کو لگے ہوئے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ تو انسان جب سوچتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ واقعی میں اتنی ٹریویل چیزیں ہیں جو میں اللہ سے دور کر رہی ہیں، بہت ٹریویل.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو خوب سارا. اور یہ ایمان والوں کے لیے کہا جا رہا ہے، ایمان والو تم، یہ انبیاء کو حکم نہیں دیا جا رہا، صدیقین کو نہیں، شہداء اور صالحین کو نہیں، میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو. اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. پتہ نہیں انبیاء کا لیول کیا ہوگا، صدیقین اور شہداء کا لیول کیا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن الا قلیلا، سوائے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. تو منافق کی نشانی تو یہ ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دل کو اطمینان ملے گا. تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ان فلاں ایپس پہ ٹائم گزار کے، فلاں شغل میں لگ کر کے، موسیقی سن کے مجھے میرے روح کو تسلی ملے گی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے، صرف اللہ کے ذکر میں، اور کسی چیز میں رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ عارضی چسکے جو ہے نا، ان کو اطمینان مت سمجھے. دیکھیں اگر میں آئس کریم کھا لیتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے دل میں اطمینان آ گیا. آئس کریم کھانا عارضی طور پہ مزہ بڑا آتا ہے. آپ کہتے ہیں جی آپ نے فلاں کوئی سپورٹس دیکھ لی 5-10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، عارضی طور پہ میں خوش ہو گیا، لیکن کیا یہ اطمینان قلب ہے؟ نہیں. اطمینان قلب ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اکثر لوگ اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے. جیسے ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ یہ جو کفار ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں وہ جو ایمان کی حلاوت ہے نا، جو ایمان کی مٹھاس ہے وہ کیا ہے. اور یہ کبھی بھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے جب تک یہ خود نہ کہہ دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. یعنی یہ ہمارے کلیجوں کو چیر کے، ہمارے دلوں کو پھاڑ کے اندر سے نکالنا چاہیں، یہ تب بھی نہیں نکال سکتے جب تک یہ خود نہ کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کی حلاوت کیا چیز ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو اپنے مال اور اپنے بچوں کو الاؤ نہ کرنا، انیبل نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر لیں. مال اور بچے تو پھر کوئی عام چیز ہے. ٹک ٹاک کا کیا کروں، انسٹاگرام کا کیا کروں؟ مال اور بچے تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ منافقون میں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہارے بچے تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر کسی کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہی تو خسارے والے لوگ ہوتے ہیں. اب بتائیں یہ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ بچے اور مال تو اور چیز تھی، اب تو ہم اتنی یوزلیس چیزوں پہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ ہمارا آج کل کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ہم ڈسٹریکشن سے ہٹا کے اپنے آپ کو اصل پرپس کی طرف لے کر آئیں. اب یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو ذکر ہے وہ جو ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. یعنی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹیکس نہیں ہے، آپ ذکر کرتے رہیں جو بھی یعنی تسبیحات ہیں. اور ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ جنت جو ہے نا آپ کے لیے ایک کھلا میدان ہے، اور جو آپ کا ذکر ہے یہ وہاں پہ درخت اگانے کا کام کرے گا. آپ نے کہا سبحان اللہ، ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ ایک اور درخت لگ گیا، اللہ اکبر ایک اور درخت لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نا پلاٹ دیں گے، صرف پلاٹ، اس میں درخت شجرکاری آپ نے یہاں کرنی ہے. جتنا ذکر کرو گے اتنا زبردست وہاں پہ آپ کو سارا وہ جسے کہتے ہیں نا لینڈسکیپنگ بہترین ہوئی ہوگی. اگر یہاں نہیں کرو گے تو بس پھر چٹیل میدان ہی ہوگا. تو اس لیے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو جو 5 وقت کی نماز ہے یہ خود اللہ کا ذکر ہے. پھر سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمعے کی نماز بھی ذکر ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے چلے جایا کرو. تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو بھی ذکر کہتے ہیں، الذکر، کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ جو ہے نا کہ ذکر اللہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی کہ اس میں آپ کی تسبیحات بھی ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں جمعے کی نماز بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بزنس، ان کا کامرس، ان کا ٹریڈ، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے وہ بزنس ہے لیکن اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی بزنس کرتے کرتے تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ذکر کرتے کرتے یعنی اپنا بزنس کرتے ہوئے یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، یہ اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ کرپشن نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دے سکتا، میں نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے. یعنی ایسی سچویشن آتی ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ گاہک کو چونا لگا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں لگاتے آپ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے رمضان میں آپ اللہ کے ڈر سے کھانا نہیں کھا رہے تھے نا، پانی نہیں پی رہے تھے، وہی اللہ تو رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے. اللہ کوئی تبدیل تو نہیں ہو گیا، نعوذ باللہ. تو وہی اللہ ہے. اور انسان اللہ کے ڈر سے کہتا ہے بھائی مجھے پتہ ہے یہ جو گاہک ہے اس کو نہیں پتہ. مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے
وہ گاڑی لے کے مکینک کے پاس چلی جاتی ہے. اب عورت کو نہیں پتا, مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف کچھ چھوٹا موٹا کوئی نٹ بولٹ ڈھیلا تھا, وہ ٹائٹ کرنا تھا, اس کو کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی تھی. وہ مکینک کے پاس لے گئی کہ جی بھائی جان یہ آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں کوئی مطلب خطرے کی بات تو نہیں ہے. اس نے کھولا, اس نے کہا جی خاتون کو تو پتہ کچھ نہیں ہے ایشو کیا ہے. اس نے کہا جی آپ کا تو ریڈیٹر ہی خراب ہے سارا, یہ ریڈیٹر بدلی ہوگا, اس کے اندر یہ مسئلہ نکلا ہے, یہ تو فلانا, آپ کی تو چیسز بھی ٹیڑھی ہوئی ہے, آپ کا یہ مسئلہ الائنمنٹ ساری خراب ہے. وہ اس نے 50,000 کا بل بنا کے پکڑا دیا اس کو, حالانکہ صرف اس نے پیچ کس سے 2 نٹ ٹائٹ کیے تھے, دیٹس اٹ. اس نے کہا گاڑی آپ کو چھوڑنی پڑے گی بہن, یہ تو اللہ کا شکر ہے آپ لے آئی ہیں, ورنہ کہیں خدا نہ خاصا حادثہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ساری کہانی ڈالی اس نے پوری. کیوں کہانی ڈالی؟ کیونکہ پتہ تھا کہ میں کہانی ڈال دوں گا اور یہ جو ہے نا بہن ڈر جائیں گی اور وہ کہیں گی نہیں آپ بڑے میرے خیر خواہ نکلے, میں اگلی دفعہ بھی آپ ہی کے پاس گاڑی لاؤں گی. اس نے کہا جی بسم اللہ. تو بھئی یہ تو معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بزنس, ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ سارا دن بزنس کرتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھولتے. تو یہ تو بہت ہی الٹیمیٹ اور اعلیٰ قسم کا ذکر ہے. اسی طرح سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی. پھر اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں زومبی سکرولنگ بڑی اپروپریٹ ٹرم ہے کہ آپ مردہ ہی ہیں نا, ایک مردے کی طرح آپ سکرولنگ کیے جا رہے ہیں. تو جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ ہے, جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ مردہ ہے. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ مر چکا ہے. تو ایک بلیور جو ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے. آخر میں صرف ایک حدیث بتا کے میں انشاءاللہ بات کو سم اپ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اس کے دو معنی, ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر ویسے ہی بہت بلند چیز ہے, اور پھر یہ کہ جب اللہ آپ کا ذکر کرے گا تو وہ بھی بڑی بلند چیز ہوگی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں, صحابہ کو کہتے ہیں, کیا میں تمہیں ایسے کام کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل ہے. سب سے پہلی بات, ایسا کام نہ بتاؤں جو تمہارے کاموں میں سے بہترین عمل ہے اور سب سے پاکیزہ عمل ہے. اللہ اکبر, سوچتے جائیں ذرا, سب سے بہترین عمل, سب سے پاکیزہ عمل, تمہارے درجات کو بلند کرنے میں سب سے مؤثر عمل. یعنی اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں جو تمہارے درجات بلند کرے گا. اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, دشمن کو بھی مار دینا, خود بھی شہادت کا جام نوش فرما لینا, اس سے بھی بہتر عمل. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں یہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے کہا ذکر اللہ, ذکر اللہ. یعنی آپ مجھے بتائیں کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کریں؟ ابھی کچھ ویڈیوز چلے تھے ڈونیشن والے, 1-2 دن پہلے بھی ہم نے کال کی تھی. کیا ہم نہیں چاہتے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہونا, میں کہوں جی یہ سونا بھی میری طرف سے لیں, یہ چاندی بھی میری طرف سے لیں, میں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کروں اور مروں اور مار دوں میں بس. اللہ کے نبی فرمانے کوئی ایسا عمل نہ بناؤ جو ان سب سے بہتر ہے, جو سب سے بہترین عمل ہے, سب سے پاکیزہ عمل ہے, سب سے زیادہ تمہارے درجات بلند کرنے میں مؤثر عمل ہے. سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر, جہاد سے بہتر کیا؟ ذکر اللہ, کیونکہ اصل کرکس ہے ہی ذکر اللہ. اور اسی حدیث کے آخر میں معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اس سے زیادہ جلدی ٹالتا ہو جتنا ذکر اللہ ہے. یہ چھٹی چیز بتا رہے ہیں اس کا بینیفٹ, معاذ بن جبل, کہ کوئی کام اللہ کے عذاب کو اتنی جلدی ٹالتا نہیں جتنا اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کرتا ہے. اب بتائیں کہ انسان اپنا ٹائم اس چیز پر لگائے یا نہ لگائے, اتنی بڑی بات ہے. اور اس میں کیا آپ کو باوضو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر تو انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ البقرہ میں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, مجھے یاد رکھو میں تجھے یاد رکھوں گا. اور بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ کی حدیث ہے اسی کی وضاحت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد رکھتا ہے میں بھی اس کو تنہائی میں کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر میں محفلوں میں اس کو یاد کرتا ہوں. کین یو امیجن؟ اب جس طرح ابھی میں آپ سب کے سامنے ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرا بندہ پرائیویٹلی مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو پرائیویٹلی یاد کرتا ہوں. کین یو امیجن؟ اللہ ہمیں یاد کرے, اللہ ہمیں یاد کرے. اور پھر اگر جس طرح آپ سب کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو محفل اس نے کیا محفل سجائی ہوگی جو میں سجاؤں گا جب میں اس کو سب کے سامنے یاد کروں. اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی بات ہے. اور پھر یہی کہا کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے قریب آتا ہے, اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں, اگر وہ میرے پاس ایک ہاتھ کے برابر آتا ہے میں پوری بالشت کے برابر آتا ہوں. یعنی جو ایک قدم لیتا ہے میں 10 قدم لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا میرے بندے سے ریلیشن شپ کیا ہے.
یاد رکھیں اللہ بہت قدردان ہے، بہت قدردان ہے. جتنا آپ اللہ میں انویسٹ کرتے ہیں نا کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ اس سے بہت زیادہ کرے گا. تو ایک رب ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنا رشتہ ٹھیک کرنا ہے. تو اللہ رب العزت آپ کے لیے وہ آسانیاں کرے گا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کچھ صحابی بیٹھے ہوئے آپس میں اور کچھ بات چیت چل رہی ہے. تو آپ نے فرمایا آپ لوگ کیوں یہاں اکٹھے ہوئے؟ آپ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے. آپ نے پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اسلام کی طرف ہم آئے کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ دین کی طرف آگے. ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمارا بیٹھنے کا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ ہم اسلام میں آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین جو ہے نا وہ میرے پاس آئے تھے ابھی کچھ ہی دیر پہلے اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا اللہ ان پہ فخر کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ جو لوگ بیٹھے تو اس لیے میں تم سے پوچھنے آیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. کہ جبریل امین نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے بات چیت کچھ بھی کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان پہ بہت فخر محسوس کر رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں. اللہ اکبر. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ یہ میرے بندے ہیں؟ اصل میں اللہ ہم سے خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو. تو میرے بہنوں بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے نا اللہ کے ذکر میں نکالیں. یاد رکھیں جو بھی ہماری محفلیں ہوتی ہیں نا ضرور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ہنسی مذاق بھی کریں، شغل میلہ بھی لگائیں، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی وہ گیدرنگ بالکل ہی اللہ کے ذکر سے خالی ہو. کچھ نہ کچھ ضرور 2 باتیں 2 منٹ 3 منٹ ضرور کوئی بات کر دیا کرے. اسے زیادہ کر سکے تو اور اچھی بات ہے لیکن ضرور کچھ نہ کچھ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.